جی بالکل، میں ہوں آپ کا میزبان سید ساجد حسین بخاری، اور میں اس وقت مدینہ اسٹیٹ میں موجود ہوں۔ میرے ساتھ چودھری خالد بھی موجود ہیں۔ آج ان سے پراپرٹی کے سلسلے میں بات چیت کریں گے، اور پراپرٹی کی جو لین دین کے معاملات ہیں ان کے سلسلے میں بات کریں گے، اور کاروبار کی جو نوعیت ہے اس پہ بات کریں گے، اور جو انہیں مسائل درپیش ہیں اس پہ بات کریں گے۔ جی چودھری خالد، ہمیں ذرا اپنے بارے میں اور اپنے کاروبار کے بارے میں جو مسائل وغیرہ ہیں ان کے بارے میں بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا 27 نیوز والوں کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ آئے، ہمیں خدمت کا موقع دیا۔ اور دوسری بات یہ کاروبار کے حوالے سے میں ایک بات کروں تو یہ پچھلے جو 4 سال گزرے ہیں نا، بہت ٹف گزرے۔ تو انشاءاللہ اب الیکشن ہو گئے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک بہتری لائے گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ کوئی بہتری لائیں گے؟ انشاءاللہ یہ جو حالات کرن نظر آ رہے ہیں خالد بھائی، اس پہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہتری آنے کے بعد پروگرام جو جس طرح کی حکومتیں بن رہی ہیں زیادہ پریشانی کا باعث بنیں گے۔ توقع تو یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، باقی دیکھتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس چیز سے پراپرٹی کو زیادہ فرق پڑتا ہے؟ جو ٹیکس ہے ان سے پراپرٹی لاؤنس میں جا رہی ہے۔ دیکھو نا کہ آج سے 4 سال پیچھے چلے جائیں، وہاں 2% ٹیکس تھا، ابھی 6% 11% کر دیا ہے۔ لینے والا بھی دے گا اور دینے والا بھی دے گا، دونوں دیں گے۔ اس کی وجہ سے پراپرٹی بالکل لو جا رہی ہے۔ اچھا کامران صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بھی پراپرٹی کے بزنس سے لنک ہے آپ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو ڈاؤن فال ہے یعنی کہ وجہ کیا ہے؟ جی سر، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو پچھلے 4 سال گزرے ہیں نا وہ بہت ٹف گزرے ہیں۔ یہ حکومتیں نہیں بن پائی تھی، اس وجہ سے کچھ الیکشن کے کچھ معاملات تھے، اس وجہ سے تو انشاءاللہ اب الیکشن ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ بہتری آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ الیکشنوں کی وجہ سے بھی کچھ معاملات تھے اور کچھ یہ ٹیکس وغیرہ کو بھی، لیکن یہ ہے کہ اب جو حکومت آئی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا بہتر جو ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پراپرٹی کا جس وقت بزنس جا رہا ہے اس کے ڈاؤن فال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کون سی آپ کا حکومت کیا ایسے انتظامات کرے کہ آپ کے جب بزنس اس میں بہتری آئے؟ اس میں جو ہے جو سب سے مین مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے نا یہ بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ لینے والے کو بھی اتنا ہی آتا تھا اور جو دینے والا تھا اس کو بھی۔ پہلے ایک مثال کے طور پر 3 مرلے کا پلاٹ بیچتے تھے تو اس کا گین ٹیکس 3 سے 4 ہزار روپے ہوتا تھا، اب جو ہے وہی 35 سے 40 ہزار روپے ہے۔ اور پہلے رجسٹری ہوتی تھی وہ تقریباً 3 مرلے کی میکس مینی زیادہ سے زیادہ 50-55 کی ہوتی تھی، اب وہی پرسنٹ ڈے کے حساب سے تو تقریباً 1,20,000 1.5 لاکھ تک ہوتی ہے۔ تو اس میں اس وجہ سے ٹیکس کی وجہ سے لین دین والے جو معاملہ تھے نا وہ بھی لوگ بہت کم کر رہے ہیں، یہی وجہ کہ ٹیکس بہت زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ اب جو حکومت آئی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بتائیے خالد صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ اس پراپرٹی کے جو بزنس ہے کافی عرصے سے منسلک ہیں، اور کافی لوگ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ رہے جو بزنس، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کے اقدامات ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں اور اس کاروبار کو ڈاؤن کرنے میں بڑا ہاتھ ہے؟ بالکل جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو عمران خان کی پارٹی نے ہمیں کھانے کے لیے دینا ہے، نہ شہباز شریف کی پارٹی نے دینا ہے، نہ کسی اور پارٹی نے دینا، ہم نے خود نے کما کے کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت کوئی بھی آوے، ہم یہی حکومت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر رحم کیا جائے، ہماری غریب عوام کے اوپر رحم کیا جائے، جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار چلیں تاکہ ہم کما کے بچوں کو کھلا سکیں۔ جی چودھری خالد کی آپ نے کامران صاحب کی آپ نے باتیں سنی، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہمارا کاروبار تھا الحمدللہ 3-4 سال
ایک بہترین کاروبار جو پاکستان میں گنا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا حکومت کی طرف سے بے فضول اور ایسے ٹیکس لگانے شروع کر دیے جس کی وجہ سے یہ بزنس نیچے سے نیچے جاتا لیکن انہیں مایوسی نہیں ہے، وہ امید کر رہے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کے معاملات کو سمجھے گی اور اس معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گی